کر لیجئے کہ جو سچویشن ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ ابھی بھی خطرہ ڈیفالٹ کا ہے یا پھر اس سے ہم نکل گئے ہیں، بس آگے اب یہ ہے کہ کیسے چیزوں کو بہتر کرنا ہے؟ जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको शोर स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब डिस्कशन किया गया है। वापस डर लगने लगे है पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस डिबेट में आप देखोगे एक डिस्कशन किया गया है कि हमारे जो दोस्त ममालिक थे वो भी अब पैसे पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि IMF दिन ब दिन एक नई शर्त लगा देता है और उस शर्त का जो सीधा सीधा नतीजा है वो पाकिस्तान की आवाम पे पड़ता है, जबकि हुकूमत इस और बिल्कुल भी ध्यान न दे के पाकिस्तान को सिर्फ एक नए बहरान और एक नए गड्ढे की तरफ मोड़ देती है हर दिन। तो कहीं ना कहीं IMF ने भी पाकिस्तान को इतना परेशान कर दिया है कि पाकिस्तानी मीडिया आज चीखने चिल्लाने लग गई है और कह रही है कि IMF भी कोई ना कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, जिसके तहत हमें और डुबोया जाए, क्योंकि अब हालात श्रीलंका जैसे होने लगे हैं वापस पाकिस्तान में, क्योंकि IMF अपनी हर शर्तों से पीछे हट रहा है, जबकि एक नई शर्त पाकिस्तान पे हर दिन एक थोप देता है। तो कहीं ना कहीं जो चाइना का पैसा है वो भी डिपेंड करता है, चाइना सऊदी का जो पैसा आना है वो भी डिपेंड करता है IMF पे। और IMF ने भी हर एक चाल में कभी CPEC के बारे में तो कभी पाकिस्तान के अलग अलग इदारों की सैलरियां और इकोनॉमिक सिचुएशन पे एक नई शर्त थोपने की कोशिश करता रहता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों so much for your time. सबसे पहले तो सर मैं IMF वाले मामले से बात शुरू करना चाहूँगी आपसे। बहुत देर हो गई है, 1-1.5 महीने से हमें यही सुन रहे हैं, अब हुआ मुआहदा, सुबह हो जाएगा शाम, 2 हफ्ते बाद, 1 दिन बाद, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। रुकावट क्या आ रही है? अब तो सारी शर्तें मान ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स अ प्लेजर टू जॉइन योर शो। देखिए IMF के साथ एक तो हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए कि ऑल रोड्स फ्रॉम पाकिस्तान आज से लीड टू IMF। ऑल रोड्स सिंस मार्च, जब से माहदे पे गुफ्तो शनीद चल रही है, लीड टू IMF। और उसकी वजह ये है कि जब भी कोई मईशत ICU में होती है तो उसका दुनिया का एक ही डॉक्टर है और उसका नाम IMF है। और ये सिर्फ IMF में जाना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमें वो 1 से 2 अरब डॉलर मिल जाएं, बल्कि इसलिए ज़रूरी है कि ये वो राह हमवार करता है कि हमारी एक्सेस इंटरनेशनली हो। रिजर्व्स की जो पोजीशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, जो स्टेट बैंक के साथ है, सो वहाँ हमें जाना है। अब आप क्या ये सवाल बहुत अच्छा है कि ये इतने अरसे से डिले क्यों हो रहा है। देखिए IMF की जो निगोशिएशन है ना मुल्कों के साथ, उसमें मुल्कों की अपनी प्रिपरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ये भी नहीं मैटर करता कि IMF कितना जानती है, मैटर ये करता है कि आप खुद अपने कैसे आपको प्रेजेंट करते हैं। आप अपनी पाकिस्तान का जो मुआहदा है उसमें कई चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि फिजिकल साइड यानी कि बजटरी साइड और एक्सपेंडिचर साइड पे आपके क्या थे। तो आपने ये देखा कि हमने एक बजट प्रेजेंट किया जिसमें हमने ये लिखा कि ये बजट जो है ये प्रोविजनल है। सो एक तो डिले ये आता रहा कि बजट जब तक फाइनल नहीं हुआ IMF के साथ निगोशिएट करके, सो एंड ऑफ जून तो हम वैसे ही पहुंच गए थे। फिर हमें 2-3 ऐसी शराइत हैं जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। फॉर एग्जाम्पल कि जो बिजली के नर्फ थे वो 1 जुलाई से तब्दील होने थे। और ये मैं फिर कहूँगा कि मैं शर्त का लफ्ज़ तो ज़रूर इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर बिजली की कीमत का तयन जो है वो IMF ने नहीं किया, बिजली की कीमत का तयन नेपरा ने किया है उस पटिशन पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सारे डिस्कोज मिल के उनके पास लेके गए थे। और नेपरा ने ये कहा कि आप 7 रुपये 92 पैसे बिजली बढ़ा दें। अब फंड ने आपसे, IMF ने आपसे ये कहा कि अब आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। उसका अभी तक फेडरल कैबिनेट की जो अप्रूवल है वो पेंडिंग है। जैसे ही वो अप्रूवल हो जाती है तो हम IMF के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपने कल ही देखा कि एक 13 जुलाई को तब्दील होनी है गैस की कीमतें, सो उसका भी तयन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू द सुई कंपनीज ओगरा के साथ किया। 13 जुलाई की डेट इसलिए अहम है कि दैट इज़ द लास्ट डेट जबकि गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी, बिकॉज अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाएंगी। यानी अभी काफ़ी सारी रुकावटें हैं जो दूर होंगी तो फिर IMF से बात आगे बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताइएगा डॉक्टर साहब, हम तो ये सुनते थे कि जनाब तेल की कीमतें बढ़ गई इसलिए पाकिस्तान में बढ़ गई। अब तेल की कीमतें तो कम हो रही हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि चूँकि IMF से हमने टैक्सेस और लेवीज़ वगैरह के हवाले से जो मुआहदा किया है, तो इसलिए अभी भी हम शायद तेल की कीमत कम नहीं कर पाएंगे, पेट्रोल प्राइस नहीं नीचे जाएगी। आप समझते हैं कि हुकूमत इसमें कोई रिलीफ दे सकती है आवाम को? ये बात आपकी दुरुस्त है। इस वक्त तेल की कीमत जो है ना, एक्चुअली तेल की कीमत बहुत इस वक्त वॉलेटिलिटी के साथ मूव कर रही है। मैं ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हूँ।
اور میں گلوبل مارکیٹس کو بہت غور سے دیکھتا ہوں. میں تیل کی بائنگ اینڈ سیلنگ بھی انٹرنیشنلی کرتا ہوں. سو آئی واچ دا تیل مارکیٹ ویری فریکوینٹلی. جب یہ $100 پہ ابھی آئی تھی برینٹ کی قیمت, تو آپ یقین کریں کہ میرے جتنے انٹرنیشنل ایڈوائزرز تھے انہوں نے اس پہ بائی ڈکلیئر کر دی تھی. یعنی کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زیادہ تر کہ یہ جو $100 کی قیمت آئی تھی یہ واپس 105 پہ چلی گئی ہے. 120 سے $100 پہ آئی اور پھر واپس 105 چلی گئی. ایک تو والیٹیلٹی بہت چل رہی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جب اگر کم بھی قیمت پہ پاکستان نے پرچیز کیا ہے تو یہ پرچیزز 15-20 دن پرانی ہیں جس کی ابھی آپ قیمت دے رہے ہیں. سو سسٹم میں سے گزرنے میں کچھ ٹائم لگے گا جو کم قیمت ہے. پر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے فنڈ کے ساتھ ایک چیز اگری کی ہے اور وہ ہے کہ 855 ارب روپیہ $855 بلین روپیز ہم کلیکٹ کریں گے ایک لیوی میں, جو آپ نے پیٹرول, ڈیزل, کیروسین, لو سپیڈ ڈیزل ان سب پہ لگانی ہے. سو آئی تھنک جو اس وقت مائنڈ سیٹ ہے گورنمنٹ کا وہ یوں ہے کہ جیسے جیسے قیمتیں کم ہوں گی یہ لیوی کو بڑھاتے چلے جائیں گے. ابھی لیوی فار ایگزامپل 10 روپے ہے پیٹرول پہ اور 5 روپے ہے ڈیزل پہ. اگر اس کی میں ٹوٹل کلیکشن دیکھوں تو وہ کچھ بھی نہیں بنتی آن اے ایئرلی بیسس. سو جیسے جیسے یہ قیمتیں اگر کم بھی ہوئیں, جو کہ میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا کوئی ڈاؤن ورڈ پریشر آئے گا قیمتوں پہ, اگر آ بھی جاتا ہے تو چونکہ لیوی بڑھے گی تو اگلے 3-4 ماہ میں ایسی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی کہ بہت زیادہ ریلیف. اچھا ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سال کے آخر تک جو قیمتیں ہیں تیل کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں $65 فی بیرل تک آ جائیں گی, اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ 2023 تک یہ قیمتیں شاید $45 تک آ جائیں. اگر یہ معجزہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کے خیال میں پھر بھی پاکستان میں کچھ فرق نہیں پڑے گا؟ لیکن پاکستان میں پھر تو فرق پڑ جائے گا ضرور. اگر قیمت میں اتنا ڈراپ آ جاتا ہے, یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں $65 کی, میں نے اسٹڈی بھی پڑھی ہے. یہ سٹی بینک کی ایک ریسرچ نوٹ ہے جس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. ایک جے پی مورگن کی اسٹڈی ہے جو $150 سے $380 کی بات کر رہی ہے. سو اگین ایک تو بہت ویریشن ہے. پر اگر 65 پہ آ جاتی ہیں اور ہمارا روپی سٹیبلائز کر جاتا ہے, یہ یاد رکھیے کہ 2 طرح سے ہم پیٹرول پہ ایز کنزیومرز ہٹ لے رہے ہیں. ایک تو آپ کی انٹرنیشنل قیمت ہے, اور دوسری جو چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے, اگر روپیہ فار ایگزامپل یہاں سے $25 نیچے ہوتا تو میں بالکل کلیئرلی آپ کو یہ سامنے کیلکولیشن سے رکھ سکتا ہوں کہ $25 پیٹرول کی قیمت کم ہوتی. اور اسی لیے میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ فنڈ آئی ایم ایف جو ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف میں جانا پاکستان کے لیے اس وقت سہولت کریٹ کرے گا. ریزروز بڑھ جائیں گی, روپی پہ پریشر کم ہو جائے گا, آپ کو پیسے مل جائیں گے, اور یہ شارٹ ٹرم ہے. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کو لانگ ٹرم آئی ایم ایف میں رہنا چاہیے. پر جب آپ مشکل میں ہوں تو آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں, اسے کہیں کہ سرجری کرے, بلیڈنگ روکے. اچھا ڈاکٹر صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ریزروز بڑھ جائیں گے, اگر آپ کو آئی ایم ایف سے بھی مل جاتا ہے اور دوسرے ڈاکٹرز بھی آپ کو گولی دے دیتے ہیں, یو اے ای, سعودیہ اور آپ کے دوسرے گولی دینا ویسے ایک محاورہ بھی ہے. ہاں جی, جب وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں, آپ کے پاس کچھ پیسے آ جاتے ہیں, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ سستا ہوگا اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا؟ جی دیکھیں, جیسے جیسے ریزروز کی پوزیشن بہتر ہوگی, جیسے جیسے پاکستان کے تھوڑے سے فنڈامنٹلز بہتر ہونا شروع ہوں گے, جیسے جیسے سینٹیمنٹ بہتر ہونا شروع ہوگا, تھوڑی سی جو امپورٹس ہیں وہ کچھ قدرے کم ہوں گی. اسپیشلی کہ جیسے تیل کی قیمت آپ نے لوکلی بڑھائی تو تیل کی کھپت کم ہوگی. اس وقت کوئی 17-18 ارب ڈالر کا بل ہے سالانہ کا, اگر یہاں سے 2-3 ارب ڈالر کم ہوتا ہے اگلے سال کا بل, اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو روپے پہ جو اپورڈ پریشر ہے ایٹ لیسٹ وہ تو ٹوٹے گا ضرور. کافی اس میں آگے کر لیجئے کہ جو سچویشن ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے, کیا ہم یہ سمجھیں کہ ابھی بھی خطرہ ڈیفالٹ کا ہے, یا پھر اس سے ہم نکل گئے ہیں, بس آگے اب یہ ہے کہ کیسے چیزوں کو بہتر کرنا ہے؟ میں نے آج تک کبھی بھی پاکستان کے لیے ڈیفالٹ کا ورڈ اس لیے نہیں یوز کیا کہ ہم نے کبھی ڈیفالٹ کیا نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان کی اکانومی جو ہے بہت زیادہ چیلنجنگ سچویشن میں ہے. میں نے شاید 20-25 سال میں ایسا چیلنج نہیں دیکھا کہ ریزروز ہمارے 1.5 ماہ کی بھی امپورٹس کو نہیں کور کر رہے. جو ہماری انفلیشن ہے وہ 21% ہے سی پی آئی پہ, اور 39% ہے ہول سیل پہ. جو ہماری اس وقت ایف بی آر کی کلیکشن ہے, لوگوں نے بہت تعریف کی, میں بھی کرتا ہوں, پر یہ یاد رکھیں یہ صرف 9% آف جی ڈی پی ہے. پاکستان کو کہیں 15 کے قریب ہونا چاہیے پوٹینشیل پہ.
اگر میں ان 3 چیزوں کو ہی آپ کے سامنے رکھوں تو میکرو اکنامک انسٹیبلٹی جو ہے وہ بالکل ایک چیلنج بنی ہوئی ہے پاکستان کے لیے. ڈیفالٹ کو چھوڑ بھی دیں تو پاکستان کی اکانومی اگلے 3 سے 6 ماہ میں ایکسٹریملی چیلنجنگ ہے. ہمیں $37 ارب چاہیے اگلے سال اپنے صرف جو ہماری ایکسپینسز ہیں ان کو انٹرنیشنلی میٹ کرنے کے لیے. سو یہ چیلنجز کہیں جا نہیں رہے ہیں. اب کرنا جو ہے ہمیں وہ یہ ہے، یہ جو 3 چیزیں ہیں نا جی، ان کو ہمیں بہت دھیان سے لے کے چلنا ہے. نمبر 1، اب میں اس وقت بجٹ اور مانیٹری پالیسی کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ نمبر 1 میں دیکھ رہا ہوں انرجی چیلنج کو ہم کیسے میٹ کرتے ہیں. نمبر 2 جو چیز ہے کہ ہم اپنے جو اخراجات ہیں اس کو کیسے کنٹرول کر کے چلتے ہیں تاکہ اکانومی میں ایک سٹیبلٹی رہے. اور نمبر 3 جس کا آپ نے ذکر کیا، مانیٹری ٹائٹنگ. دیکھیں اسٹیٹ بینک کے پاس یہ نہیں ہے کہ 15% پہ جانے سے کوئی 1.25% جو ہم نے اضافہ کیا اس سے کوئی ایک دم انفلیشن نیچے آ جائے گی. یہ ایک سگنل ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ رہے کہ ہم اپنا خرچ جو ہے وہ کم سے کم کریں، یعنی کہ ہم ایکسپینشن بھی کم کریں. اگر میں نئی گاڑی لینا چاہتا ہوں تو وہ مہنگی ہو گئی ہے، میں نہ لوں. سو یہ سب ایک سگنل کے طور پہ کام کر رہا ہے کہ میری ڈیمانڈ تھوڑی سی کم ہو. اصل مسئلہ آ رہا ہے کاسٹ کا. کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بجلی کی قیمت ہے، جو گیس کی قیمت ہے، جو پیٹرول کی قیمت ہے، اور جو ہماری اصل کاسٹ کی آ رہی ہے نا جی ایشو، جو بات نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے نا جی، اگر وہی ہم سنبھال لیں تو بہت سی انفلیشن وہاں سے نکل جائے گی. اب IMF کے بعد